بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاغ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہیں جناب مولانا محمد اقبال صاحب، تو شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ قاف، قرآن مجید کی قسم، یعنی ان کافروں نے پیغمبر کو کسی دلیل کی وجہ سے نہیں جھٹلایا، بلکہ انہوں نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا ہے کہ کوئی آخرت سے ڈرانے والا خود انہی میں سے کیسے آ گیا۔ چنانچہ ان کافروں نے یہ کہا ہے کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ بھلا کیا جب ہم مر کھپ جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، یعنی اس وقت ہمیں پھر زندہ کیا جائے گا؟ یہ واپسی تو ہماری سمجھ سے دور ہے۔ سورہ قاف 26واں پارہ، پہلی 3 آیات ہیں، اور یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس کو حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر جمعہ کی نماز میں تلاوت فرماتے تھے، یعنی اپنے اصحاب مقتدیوں، جمعے میں بڑا مجمع ہوتا ہے، ان کو یہ سناتے تھے، خود پڑھتے تھے۔ ایسے عالی مضامین ہیں، یوں تو سارا ہی قرآن نور ہے، حقانیت اور صداقت پر مبنی سارا ہی اللہ کا کلام ہے، لیکن جیسے اعضائے انسانی اور دنیا کی چیزوں میں قدرت نے تفاوت رکھا ہے، آنکھیں اور کام کرتی ہیں، زبان کا وظیفہ الگ ہے، کانوں کے لیے سماعت کا سلسلہ ہے۔ اس دور کے بالخصوص مکہ کے جو مشرکین، بتوں کے پجاری اور دین حق کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی، صدیوں سے کوئی اس علاقے میں نبی بھی تشریف نہیں لائے تھے۔ لکھا ہے کہ بہت عرصہ پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام ان عربوں کے نبی تھے، ان کی وفات کے بعد کوئی نہیں آیا،
تاکہ حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کا درس اللہ تعالی شانہ کی توحید، وحدانیت، یکتائی اور کفر کے ساتھ شرک کی تردید کہ رب ایک ہے، الہ وہ اکیلا ہے۔ یہ جو تم نے بت بنا رکھے ہیں اور ان میں عجیب تقسیم کرتے ہو، کچھ دیوتا ہیں اور کچھ دیویاں بھی ہیں، رب دے نال ربنیاں بھی سبحان اللہ۔ کتنی انسان کی عقل بہکتی ہے کہ جن عورتوں کے بارے میں اپنا ان کا یہ نظریہ تھا کہ یہ ایسی گھٹیا مخلوق ہے کہ جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی وہ بیچارہ منہ چھپاتا پھرتا، سمجھتا میرا منہ کالا ہو گیا کیونکہ کل یہ لڑکی بڑی ہوگی، کسی کی شادی کسی غیر مرد سے کروں گا تو وہ میرا جوائی بن جائے گا۔ بھائی یہ نہیں سوچتا میں بھی کسی کا داماد ہوں۔ اور ادھر اپنے بتوں میں، خداؤں میں جو سب جھوٹے، سچا خدا ہمیشہ سے ایک اللہ، یہ بات ان کو بڑی بری لگتی تھی، چبھتی تھی۔ اور دوسری اور تیسری بات بھی ایسے ہی ان پر تعجب کرتے تھے کہ ایک آدمی اس پر وحی آئے اور وہ بھی جس کے پاس دنیا کا مال و دولت نہیں، بڑے بڑے جو ہمارے سردار، سرمایہ دار اور مشہور لوگ ہیں، ولید بن مغیرہ بڑے مال والا اور فلاں، مکے اور طائف کے مشہور آدمیوں کا نام باقاعدہ لیتے کہ اگر اللہ نے وہی بھیجنی تھی ان پر بھیجتا۔ کیوں؟ وہ سمجھتے تھے جس کے پاس دنیا کی تھوڑی بہت ہی دولت اور رونق اور عزت ہے وہ سب کچھ ہے، اور جس کے پاس کیوں؟ اگلی بات جو یہاں مذکور ہے وہ قیامت کے منکر تھے، سخت تعجب کرتے تھے کہ جب ہم مر گئے، ہمارا جسم مٹی ہو گیا، ہڈی بھی باقی نہ رہی۔ ابو جہل یا یہی ولید اس جیسے کئی اشخاص کا لکھا ہے کہ اس مشرک کافر نے ایک پرانی ہڈی کسی قبرستان میں پڑی انسان کی لی، کھوکھری، بہت بوسیدہ، لا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی ہتھیلی پر رکھ کر دوسری ہتھیلی سے اسے مسلا، وہ تو بالکل باریک ہوگی، پھونک ماری اور اڑا کر کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کھوکھری ہڈی گلی سڑی کو جو تیرے سامنے مٹی میں اس کے ذرات مل گئے، ان کو کون اٹھائے گا؟ اللہ پاک نے بڑا عجیب جواب ارشاد فرمایا ہے، جس نے اس ہڈی کو پہلے پیدا کیا تھا، بنایا تھا، اس کا وجود کہیں نہیں تھا۔ ایک ہڈی کیا، جہان کی کوئی ہی چیز نہیں تھی، سب چیزیں معدوم تھی، پردہ عدم میں وجود تھا ہی نہیں، حقیقی وجود صرف اللہ کا، وہ ہمیشہ سے ہے، اب بھی ہمیشہ رہے گا، اس کو زوال نہیں، اس کو موت نہیں، اور وہ ذات اللہ کی واجب الوجود، ازلی اور ابدی، اور سب شانیں اسی کی۔ جو کچھ مخلوقات میں کمال اور اوصاف نظر آتے ہیں سب اس کے عطیات ہیں، فری دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ آنکھیں میری، اور اب تو دجل کا زمانہ ہے، دجال کا ظہور ہونے کو ہے، وہ نکلنے کو ہے، لوگ کہتے ہیں میرا جسم اور میری مرضی۔ تیرا جسم کہاں سے آیا؟ تو نے خریدا ہے، تو نے بنایا ہے، تیرے ماں باپ نے کسی سے بنوایا اور ڈاکٹر سے کسی سے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ماں کے پیٹ میں پانی کی اس بوند کو، کہ وہ بھی اللہ ہی کی قدرت سے وجود میں آیا تھا پانی،
اور اس کا ایک چھوٹا سا قطرہ ہم کہتے ہیں جو پانی کا ہمارے سامنے، نہ اس میں کروڑواں حصہ بھی، اس سے بھی چھوٹا ایک ذرہ پانی کا، اس سے ہماری، اور قدرت نے منی کے ایک قطرے میں ایسے ذرات رکھے ہیں کہ ایک قطرے سے بلا مبالغہ ہزاروں نہیں لاکھوں بچہ پیدا ہو۔ کئی جاہل سمجھتے ہیں کہ ہماری طاقت زیادہ، پہلوان ہوں گے تو بچے زیادہ ہوں گے، نہیں، کئی بالکل مارچو اور ہڈیاں، اور ان کے بچے ہیں 10 15 اور کئی پہلوانوں کے 2 3 4 بیویاں بھی، اور ان کی غذائیں خوراکیں طاقت کوئی شے نہیں، ایک بچہ بھی نہیں ساری زندگی۔ یہ تو قدرت کا سسٹم ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ تو انہوں نے بڑا ہی تعجب کیا، ان جاءہم منذر منہم۔ مشرکین مکہ کہتے تھے پہلی تو یہ بات ہے کہ آپ ہمیں قیامت کا ڈر سناتے ہیں کہ وہاں حساب کتاب ہوگا، قیامت کو ہم تو سرے سے مانتے ہی نہیں، اور مانے کیسے؟ آپ سے پہلے کوئی ہم نے یہ قصہ کہانی سنا ہی نہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کا کوئی نبی آتا اس کے نائب ہوتے تو تمہیں سمجھاتے۔ منذر منہم، آپ جو انذار کرتے ہیں ہمیں، فقال الکافرون، کافر کہتے تھے ھذا شیء عجیب، اس پہ ہمیں بڑا ہی تعجب ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے ان کے تعجب کو قرآن کے بہت مقامات پر دور کیا ہے، فرمایا کہ وہ تو مردے سے زندہ اور زندے سے مردے کو ہر وقت ہر روز پیدا کرتا ہے، تو تمہارا بھی تو یہی سسٹم ہوگا کہ تم زندے ہو، مر جاؤ گے، مرو گے تو اس کے بعد پھر وہ زندہ کر لے گا۔ اللہ کے لیے کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مرغی زندہ ہے، اس سے انڈا نکلتا ہے، اس میں زندگی نہیں ہوتی، لیکن وہی انڈے اس مرغی کے، دیسی مرغی ہو، آج کل کا زمانہ ہیرا پھیری کا ہے، تو اس کے نیچے انڈے رکھیں گے، 21 دن کے بعد بڑے پیارے چوزے نکلیں گے۔ انڈا تو بے جان تھا، جان کہاں سے آئی؟ انسان کے نطفے میں تو زندگی نہیں تھی۔ قل الروح من امر ربی، اللہ نے 4 مہینے تک اس قطرے کو بڑھا کر ایک بچے کی شکل بنا کر مرد عورت بنانا اسی کا کام ہے، بچہ ہے یا بچی، اس میں روح کو ڈالا، روح بھیجی آسمان سے، قرآن بھی بھیجا آسمان سے کہ یہ روح میں اترنے والا کلام ہے۔ اَإِذَا مِتْنَا کہنا، یہ انسان کی سب سے بڑی غلطی اس لیے ہوتی ہے کہ اکثر بندہ اپنے اوپر قیاس کرتا ہے، جو میں کام کر لوں وہ تو رب سے بھی ہو جائے، اور جو مجھ سے نہیں ہوتا تو اس سے نہ ہو۔ یہ بہت بڑی بے علمی اور جہالت اور بے وقوفی ہے، کہاں رب کی ذات اور کہاں بندہ۔ اور کبھی تھوڑی سی نعمتیں جمع ہو جائیں، طاقت، جوانی، مال، اولاد، صحت، قوت، پھر انسان میں فرعونیت آ جائے، پھر کہتا ہے ہم چوما دیگرے نیس، میں سب کچھ کر لینا ہوں۔ توبہ توبہ، رب کا مقابلہ، بندہ تو ایک چیونٹی کا مقابلہ، ایک مچھر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے وزراء بڑے پڑھے لکھے اور زیرک ہوتے تھے، ایک وزیر سے کہا یہ مکھیاں رب نے کیوں پیدا کی؟ تم کہتے ہو کہ ہر چیز میں حکمت ہے، قدرت ہے، اندے وچ مینوں تے کوئی شے نظر نہیں ہوندی سواد دی۔ نے کہا کہ یہ جو بار بار تیرے ناک پر آ کر بیٹھتی ہے، تجھے ستاتی ہے، تو یوں ہاتھ مارتا یوں، تو یہ تیرا تکبر توڑنے کے لیے تو ایک مکھی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کو پکڑ کر سزا نہیں دے سکتا، تو کہتا ہے کہ میری فوج بڑی، خزانے بڑے۔ نہیں، اللہ کی قدرت سب کچھ کرتی ہے اور کرے گی۔ جیسے اس نے ہمیں دنیا میں ایک ایک کر کے اپنے اپنے وقت پر بھیجا اور پھر واپس بلا لیا،
تو قیامت میں ہی زجرۃ واحدۃ، ایک ڈانٹ پڑے گی اللہ کے ایک ہی حکم سے، سب اگلے پچھلے انسان اولین آخرین اس زمین پر جو اس حیات میں ہوگی سب ہم موجود ہوں، ایک بھی نہیں چھوٹے گا، نہ چھپ سکے گا، نہ بھاگ سکے گا، سب موجود ہوں گے، ماننے والے نہ ماننے والے سب گردن جھکائے کھڑے ہوں گے، کسی کو یارہ جرت نہیں ہوگی قیامت کے روز دوسرے کو دیکھنے کی، کیونکہ اپنے جان پہ بنی ہوگی، پتہ نہیں معاملہ کیا نکلتا ہے، عذاب کا حکم ہوتا ہے یا جزا ملتی ہے، اس وقت تک کہ تول نہ ہو جائے، سب گھبرائے ہوئے۔ اور قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، تم لوگوں کو دیکھو گے اور تم بھی ان میں ہوگے کہ سکارا، جیسے نشہ کرنے والے نے نشہ کیا ہو، شراب پی ہو، نعوذ باللہ، کوئی منشیات استعمال کر کے پھر اس کے پاؤں لڑکھڑاتے ہیں، چھوٹی سی نالی کراس کرنی ہو، جہاز لوگ ایویں تے نہیں نہ آندے، وہ یوں اس کو عبور کرتا ہے جیسے وہ دریا کے اوپر سے چھلانگ لگا رہا ہے، اور جو نشہ چڑھتا ہے اس کا سر گھومتا اور چکراتا ہے۔ فرمایا کہ سب لوگ اپنے چکر میں قیامت میں مدہوش ہوں گے، دوسرے کا کیا ہوش، صرف اپنے اوپر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے نا ماں کے پیٹ سے، اس پر کوئی کپڑا جوتا کچھ نہیں ہوتا، تو ایسے ہی سب لوگوں کو اللہ پاک زندہ کریں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگی اللہ کے رسول بڑی شرم کی بات ہوگی، مرد اور سب ننگے۔ فرمایا کہ تو کس خیال میں ایسا ہے، وہ سخت ترین ایسا منظر ہوگا کہ انتم سکارا، سب انسان ایسے ہولناک اور عجیب و غریب منظر کو پائیں گے کہ ہر ایک کو اپنی جان کی بنی ہوگی، ہر شخص یہاں تک کہ اللہ کے نبی اور رسول جو بخشائے اور معصوم اور ان کا گناہ کوئی نہیں، وہ بھی کہیں گے یا اللہ آج میری جان کو بچا لے، صرف میں اپنا سوال کرتا ہوں۔ پھر فرمایا سب سے پہلے جوڑا ابراہیم علیہ السلام کو ایمان کا جنت کا پہنایا جائے گا، پھر سب نبیوں کو، پھر متقین اہل ایمان کو، اور درجہ بدرجہ لوگوں کو وہاں لباس عطا ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایمان اور تقوی کا لباس دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بیماروں کے لیے دعا فرمائے، اللہ سب مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ یا اللہ پاک ہم سب کی دینی دنیاوی پریشانیوں کو دور فرما، دکھ درد آلام مصیبتوں سے نجات عطا فرما۔ تو کریم ذات ہے، ہمارے اوپر اپنا کرم فضل مہربانی فرما، دین دنیا کی راحتیں، نعمتیں، عزتیں، ترقیات عطا فرما، دین کی سمجھ عمل کی توفیق اور پانچوں نمازوں کی پابندی ہر مسلمان کو عطا فرما۔ جتنے حضرات دعا میں موجود ہیں سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما، جو اہل ایمان دنیا سے چلے گئے ان سب کی بخشش فرما، نیکوں کے درجے بلند فرما۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے وقت پر ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتہ۔ ابھی آپ دیکھ رہے تھے راہ ہدایت منجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ قاف کی آیات مبارکہ 1 تا 3 کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر بیان کی گئی۔ مدرس تھے جناب مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ، جسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، اور دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا، یقیناً اس کا آپ کو دوہرا اجر ملے گا۔
اور یہ ولاگ سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، لہٰذا انہیں ضرور سبسکرائب کیجیے اور دوستوں سے شیئر بھی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ ختم کرتے ہیں آج کا ولاگ اس دعا کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔